میں ایک موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا. مدینہ طیبہ میں حاضر تھا. مسجد نبوی شریف میں حاضری کی سعادت ملی ہوئی تھی. نماز عصر پڑھ کر میں اندر جو قدیم مسجد نبوی ہے اسی میں بیٹھا ہوا تھا. اتفاق سے ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے آیا اور ایسے ہی کتاب زمین پر پھینکا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا, دیکھا تو اس کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ. آپ حضرت بیٹھیں بس تھوڑی دیر, کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے. کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ. میں نے وہ کتاب ہاتھ میں لے لی. جب وہ نوجوان نماز پڑھ چکا, میں اس سے قریب ہوا, کتاب میرے ہاتھ میں تھی. میں نے اس سے کہا هل استطيع ان اتكلمك, کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا باس بھی, کوئی حرج نہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل, آپ کرتے کیا ہو, آپ کا مشغلہ کیا ہے, آپ کا ورک کیا ہے, آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اتعلم فی الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ, میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, وہاں کا طالب علم ہوں. میں نے اس سے پوچھا این تسکن, آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا اسکن من سوڈان, میں سوڈان کا رہنے والا ہوں, میرا تعلق سوڈان سے ہے. میں نے اس سے پوچھا فی ای صف تقرا, آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فی الصف السابع, میں 7ویں کلاس کا طالب علم ہوں. میں نے اس سے پوچھا هل قرأت کتابا فی العقیدہ, کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا, میں نے عقیدے کی کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے. میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا معلوم کروں یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے, یہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے. سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں کا رہنے والا. اس سے میں نے پوچھا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک کی بارگاہ میں لوگ فوج در فوج پہنچ رہے ہیں, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں, کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ لاؤ یہ سوال کروں, اگر یہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے, اور اگر انکار کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے. مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چنانچہ میں نے اس سے جب یہ کہا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ رسول پاک کے روضے اطہر پر گنبد خضرا پر حاضری دے رہے ہیں, کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا, فوراً کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت و انہم میتون. اس کے بعد خود آگے وہ کہتا ہے فکلہم سوا سوا. اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے, علماء نے سمجھ لیا ہوگا, آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکے. مولانا لوگوں کو آپ لوگ اولڈ مین سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانی ہی بات بتاتے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ لوگ یہی کہتے ہیں نماز یوں پڑھو, روزہ یوں رکھو, کرتا یوں پہنو, لباس یوں پہنو, آپ اپنے آپ کو یوں رکھو, بال یوں رکھو, داڑھی یوں رکھو, یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میرے نوجوانوں بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے دوپتی کہاں چلے گئے؟ سب کے سب اسی زمین میں دفن ہو گئے. کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. محبوب الہی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. میرے مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گنبد خضرا کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. گنبد خضرا کی چھاؤں میں لوگ سلام پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. میں نے جب اس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا جو میں نے آپ کو سنایا, مگر آپ شاید نہیں سمجھ سکے. کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اس لیے کہ میں نے عربی میں جواب دیا, اور یہ عربی جو میں نے پڑھی, اس عربی میں پہلا حصہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے.
कुरान की आयत मैंने पढ़ी जो उसने जवाब के तौर पर सुनाया था। वो कहता क्या है मेरे सवाल के जवाब में? क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यितून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। अब आगे वो अपनी तरफ से कहता है कि जब सब पर मौत तारी होगी, सब मौत के मुंह में चले जाएंगे, सबको मौत आनी है, फकुल्लुहुम सवा सवा, सब के सब बराबर हैं। उसने ये नजरिया पेश किया, सब के सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है। जैसे आम लोग नहीं सुनते हैं, वही हाल रसूल पाक का है। ये गुंबदे खजरा के साए में बैठकर रोजाना तालीम लेने वाला तालिबे इल्म कह रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है। उसने जब ये कहा तो मेरे दिल को गैरत आई। मैं गुंबदे खजरा की छांव में बैठा हुआ था, मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। चुनांचे मैंने उससे कहा, हल समेत इस्म शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या आपने शेख इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? इब्न क़य्यिम को आप नहीं जानते होंगे, ये उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, जमाते गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि आदमी दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है, मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुक़ल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने कहा क्या आपने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है, क़द सह्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब अर्रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा क्या इब्न क़य्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है, बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं। यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है, तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की बहारों में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं। जब उसने कहा मैं मानता हूं तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं।
میں نے ابن قیم کے حوالے سے حدیث پیش کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی زندہ ہیں، اور جو زندہ ہے وہ بلا شبہ سنتا ہے۔ تو اب بتائیے، آپ نے جو آیت پیش کی جس سے آپ نے ثابت کرنا چاہا کہ نبی سنتے نہیں ہیں وہ صحیح ہے، یا جو حدیث میں نے ابن قیم کے حوالے سے پیش کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہیں سنتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ دونوں میں صحیح کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ امتحان میں پڑ گیا، بہت دیر تک وہ سوچتا رہا۔ جب اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے مجھ سے کہا بین معنی هذه الآیہ وهذا الحدیث، یا شیخ بین لنا معنی هذه الآیہ وهذا الحدیث۔ کہتا شیخ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ دونوں میں صحیح کیا ہے، مجھے حدیث کا بھی معنی بتائیے، قرآن کریم کی آیت کا بھی مطلب سمجھائیے۔ میں نے اس کو تھوڑی دیر تک اپنے انداز میں پریشان کیا تاکہ یہ سمجھ جائے کہ سکے کے ایک رخ کو دیکھ کر کے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے جب تک کہ سکے کے دونوں رخ کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ آج کل کچھ لوگ سکے کا ایک رخ دکھا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ اس نے ہر حقیقت سے نقاب کو الٹ کر کے اور قوم کو گمراہوں سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں نے اس کے سامنے جب تفصیل رکھی اس نے کہا شکرن لکا یا شیخ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قرآن اور آیت حدیث کا مطلب سمجھا دیا، اور اس نے تسلیم کیا کہ بے شک نبی زندہ ہیں اور قبروں میں اپنے اپنے آرام فرما، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، اور پکارنے والوں کی پکار کو وہ سنتے ہیں۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ میں نے سکے کا دونوں رخ جب اس کے سامنے رکھا ہوا حیرت میں پڑ گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایک جماعت جبہ و لباس میں قوم کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کر رہی ہے اور حدیث کا بھی انکار کرتی ہے۔ اسی ہندوستان میں یہ جماعت بھی پائی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ میں کسی کی شان میں گستاخی کے کلمہ مت بولنا۔ رسول پاک کا ارشاد ہے میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کی شان ایسی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور میرا صحابی 2 کلو 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رسول پاک کے صحابہ کی شان ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اس وقت ہندوستان بھر میں توہین صحابہ کی تحریک چلا رہا ہے، اور جگہ جگہ رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے اپنی بدبختی کا ثبوت دے رہا ہے۔ بتائیے رسول پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے صحابہ کو تم برا مت کہنا، مگر جماعت ایک ایسی پائی جاتی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کے صحابہ کی توہین کر رہی ہے۔ جگہ جگہ اپنی مسجدوں میں، اپنے عوام میں، اپنے لوگوں میں صحابہ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے 2 مہینے کے اندر مجھے 2 مرتبہ ایسے ناہنجاروں سے مناظرہ کرنے کے لیے مجبوراً جانا پڑا۔ پہلی بار میں بنگلور گیا، اور ابھی چند روز پہلے مجھے جھانسی جانا پڑا، لیکن الحمدللہ دونوں جگہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برفبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ قیامت تک جب تک مصطفیٰ کے سچے وفادار رہیں گے، امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلا
جانے والے جب تک رہیں گے، کسی صحابی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو کوشش کی جائے گی کہ قانون کی زبان سے اس کی انگلی کو کاٹنے کی کوشش کی جائے. کوئی زبان اگر کھلے گی تو قانون کی زبان کے ذریعہ اس کو کاٹنے کا ہنر بھی جانا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے. میں اور مزید تو کچھ نہ کہوں گا، لیکن یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے کچھ سالوں پہلے تک سعودیہ عربیہ نے وہابیت کو پھیلانے کے لیے اپنی دولت کا دہانہ کھولا، آج بھی کچھ ملک جو گستاخانے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں اپنی دولت کا منہ کھولے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے بہت سارے ٹٹو اس کا شکار ہو کر مسجد و محراب کے ذریعہ ان کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور رافضیت کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اپنے ان شعراء پر، سب کی بات نہیں کرتا، اور اپنے ان نوجوانوں پر کہ اگر ان کے سامنے صدیق اکبر کا نام لیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عثمان غنی کی سخاوت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، اور اگر شاعر نے علی 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 کہنا شروع کر دیا تو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ دربار علی میں پہنچ گئے اور جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ شاعر اسی ایک لفظ کو 50 مرتبہ دہراتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب مزاج اسٹیج سے ایسا بنے گا تو کون صحابہ کی گستاخ بنے گی. اس لیے اس پہلو سے بھی ہمیں سوچنے کی بہت خوب